خشوع و خضوع حصہ نمبر 12۔ مسروق رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث ہیں، ان کی بیوی کہتی ہیں وہ نمازیں اتنی لمبی پڑھا کرتے تھے کہ ان کی پنڈلیوں پر ہمیشہ اس کی وجہ سے ورم رہتا تھا، اور میں ان کے پیچھے بیٹھی ہوئی ان کے حال پر ترس کھا کر رویا کرتی تھی۔ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ 50 برس تک عشاء اور صبح ایک ہی وضو سے پڑھی۔ حضرت ابو المعتمر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ 40 برس تک ایسا کیا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو طالب مکی سے نقل کیا کہ 40 تابعیوں سے تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ ان میں سے بعض کا 40 برس تک یہی عمل رہا۔ حضرت امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو بہت کثرت سے یہ چیز نقل کی گئی ہے کہ 30 یا 40 برس عشاء اور صبح کی نماز ایک وضو سے پڑھی۔ یہ اختلاف نقل کرنے والوں کو اختلاف کی وجہ سے کہ جس شخص کو جتنے سال کا علم ہوا اتنا ہی نقل کیا۔ لکھا ہے کہ آپ کا معمول صرف دوپہر کو تھوڑی دیر سونے کا تھا، اور یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے دوپہر کو سونے کا حدیث میں حکم ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ رمضان میں 60 قرآن نماز میں پڑھتے تھے۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں کئی روز تک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رہا، صرف رات کو تھوڑی دیر سوتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 300 رکعتیں نماز میں پڑھتے تھے، تھوڑی دیر سوتے تھے۔ حضرت امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 300 جب بادشاہ نے کوڑے لگوائے، اس کی وجہ سے ذوق بہت ہو گیا تو 150 رکعتیں رہ گئیں۔ تقریباً 80 برس کی عمر تھی۔ ابو عتاب سلمی رحمۃ اللہ علیہ 40 برس تک رات بھر روتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ہزاروں واقعات ہیں، اور اس واقعات توفیق والوں کی کتاب تواریخ میں مذکور ہیں جن کا احاطہ بھی دشوار ہے۔ نمونہ اور مثال کے یہی واقعات کافی ہیں۔ حق تعالی شانہ مجھے بھی اور ناظرین کو بھی سامعین کو بھی ان حضرات کی اتباع کا کچھ حصہ اپنے لطف و فضل سے نصیب فرمائیں، آمین۔